दोस्तों یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ منفتح ثانی کی حکومت تھی، بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعون خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ دوستو یہ تھا مختصر تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کے نام و نسب کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک یوں بتایا جاتا ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروعات ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ ڈور آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں، اور انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ دوستو علامہ طبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا،
जो लबे दरिया था। फिरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। आसिया बे औलाद थीं, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीन और जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरीफ्ता हो गई। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। एलिया की शदीद ख्वाहिश के पेश नजर फिरौन ने बादल नाखास्ता परवरिश की इजाजत दे दी। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया के सुपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थी। चुनाचे उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिन्नत इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फिरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मसरूफ थी, लेकिन कोई आया उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। जैसा कि कुरान पाक की सूरह कसस की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी। बिलाखिर बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं कि जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पाले और उसकी खैर खाही से परवरिश करे? फिरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालिदा को महल में ले आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी वालिदा की छाती से लगकर दूध पी लिया। यूं अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। और इसी बारे में सूरह कसस की आयत नंबर 13 ही में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सो हमने उनको उनकी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से इस्तदा की कि वो महल ही में रहने लगे और इस बच्चे की परवरिश करें, लेकिन उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर और बच्चे परेशान होंगे। इस पर आसिया बच्चा उन्हें देने पर मजबूर हो गई। फिर उसने बच्चे के लिए वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह की शान देखिए कि जिस बच्चे के खौफ से फिरौन ने हजारों बच्चे ज़िबाह करवा दिए, वो बच्चा फिरौन ही के ज़ेरे निगरानी और सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने लगा। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रज़ात की उम्र तक अपनी वालिदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब आप अलैहिस्सलाम का दूध छड़वाया गया तो वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम को दोबारा फिरौन की बीवी के हवाले कर दिया। एक रोज का जिक्र है कि आसिया और फिरौन अपने महल में बैठे थे। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाकर फिरौन की गोद में बैठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की गोद में बैठते ही उसकी दाढ़ी पकड़ ली और फिर उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बाज रिवायात में है कि उनके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो खेल रहे थे। वो फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन गुस्से में आग बगूला हो गया। वो काहिनों की बच्चा पैदा होने की पेशगोई पर पहले ही बड़ा फिक्रमंद था। कहने लगा, मुझे लगता है कि ये वही बच्चा है, और उसने बच्चे के कत्ल का हुक्म दे दिया। आसिया ये देखकर सख्त परेशान हो गईं और बोली, ये मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज की अकल नहीं है, इसने ऐसा नादानी में किया है। बादशाह सख्त गुस्से में था और उसे बच्चे से खौफ आने लगा था। बोला, मैं इसे कत्ल करके रहूंगा। आसिया ने कहा, अच्छा आप जरा तवक्कुफ करें, इसका इम्तिहान ले लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि इसने ये हरकत नादानी में की है या जानबूझकर। ये कहकर उन्होंने 2 तश्त मंगवाए, एक में दहकते अंगारे और दूसरे में सुर्ख याकूत। फिर फिरौन से बोली, देखें अगर इस बच्चे में अकल हुई तो याकूत उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोनों तश्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए गए। आप अलैहिस्सलाम ने याकूत की जानिब हाथ बढ़ाए, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन उनके हाथ को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे जुबान जल गई और आप अलैहिस्सलाम रोने लगे। फिरौन ने जब ये देखा तो खामोश हो गया और अपना फैसला तब्दील कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जुबान के जल जाने ही की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत पैदा हो गई थी। अलबत्ता अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखना था और आप अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में बड़े हुए। दोस्तों, कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों किब्ती के कत्ल का जिक्र मौजूद है। जैसा कि कुरान पाक की सूरह कसस के आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया
اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی یعنی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو سر ہی گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ دوستو، یوں فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ علیہ السلام کو اطلاع کر دی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہی ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ علیہ السلام نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، تھوڑی دیر میں ان سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دے۔ جب وہ ان یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے،
एक लड़की बोली, अब्बा जान, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और अमानतदार हो। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है, और मैं तुम पर तकलीफ डालना नहीं चाहता, तो मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त को मंजूर कर लिया। किस्सा मुख्तसर, आप अलैहिस्सलाम का हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी से निकाह हो गया। जब 10 साल मुकम्मल हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा और बहन भाइयों से मिलने के लिए मिस्र जाने का कसद फरमाया और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत चाही। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी के साथ कुछ माल मवेशी और ज़ादे राह देकर रुखसत किया। रास्ते में मुल्क शाम के बादशाहों से खतरा था, इसलिए आम रास्ता छोड़कर गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया। सर्दी का मौसम था और अहलिया के यहां विलादत करीब थी। फिर यह कि रास्ते से भटक कर तूर पहाड़ की मगरबी और दाहिनी सिमत जा निकले। अंधेरी रात थी और बर्फानी सर्दी। इस हाल में अहलिया को दर्द ज़ेह शुरू हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर्दी से बचाव के लिए पत्थर से आग जलाना चाही, लेकिन पत्थरों के रगड़ने से आग रोशन ना हो सकी। परेशानी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो वो दूर कोहे तूर पर आग नजर आई। अहलिया से फरमाया, मैंने वहां आग देखी है, वहां जाकर तुम्हारे लिए आग भी लाता हूं, और मुमकिन है कोई बंदा बशर भी मिल जाए जो रास्ता बता दे। यूं अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर सीना की तरफ चल दिए। करीब पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि हर एक सब्ज दरख्त के ऊपर आग के शोले भड़क रहे हैं, मगर दरख्त की कोई शाख जलती है और न कोई पत्ता, धुआं है और न तपिश, जबकि दरख्त की सरसब्जी और शादाबी अपने उरूज पर है। बाज रिवायात में है कि जब आग उनकी तरफ बढ़ी तो वो घबराकर पीछे हटे और जैसे ही वापसी के लिए मुड़े आवाज आई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह तहा की आयत नंबर 12 और 13 में कुछ इन अल्फाज में किया है, ऐ मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम अपनी जूतियां उतार दो, तुम तुआ के मुकद्दस वादी में हो, मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे कान लगाकर सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह जुल जलाल की आवाज सुनी तो मबहूत खड़े रह गए। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जूते उतार दिए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को शरीयत की तालीम दी और फिर फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि यह मेरी लाठी है, इससे मैं टेक लगाता हूं, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, इसमें मेरे लिए और भी कई फायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, इसे अपने हाथ से नीचे फेंक दो। उन्होंने उसे फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसे अभी इसकी पहली हालत में लौटा देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में डाल लो तो वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा, बगैर किसी ऐब और बीमारी के। ये दूसरा मौजज़ा है। ये इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तुम फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी जुबान के गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा दे, यानी मेरे भाई हारून को, तो उससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीके कार कर दे, ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तुझे याद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली गई हैं। दोस्तों, यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूरे सीना से नबूवत लेकर लौटे और अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फायज फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी थी। चुनाचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और घर ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद घर वालों से मिले थे। हुक्म इलाही की तकमील के लिए दूसरे ही दिन दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से फरमाया, ऐ फिरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, ऐ मूसा, क्या तूने मेरे घर परवरिश नहीं पाई, और क्या तूने यहां रहते हुए कत्ल नहीं किया था, और तुम तो नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हां, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हो गई थी और मैं खताकारों में था। जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहां से निकल गया। फिर रब्बुल आलमीन ने मुझे दानाई अता फरमाई और अपना रसूल बनाया।
مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اہالیوں موالیوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ دوستو روایات کے مطابق جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ کروفر کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک طرف مصر کی چوٹی کے جادوگر اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوشگپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے موسیٰ علیہ السلام یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑے خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا، لیکن وہ ایمان سے نہ پھرے۔ دوستو کہتے ہیں کہ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1 عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا۔ نمبر 2 ید بیضا، گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ نمبر 3 زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی۔ نمبر 4
بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنا دیا۔ نمبر 5، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا۔ نمبر 6، طوفان بھیجا گیا۔ نمبر 7، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ نمبر 8، مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے۔ نمبر 9، خون کا عذاب بھیجا گیا، ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ دوستو، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی، اور اسی وجہ سے قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ نے 6 مختلف عذاب نازل فرمائے، جن کے بارے میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ دوستو، اس آیت میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا۔ ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی۔ یہاں آپ کو ان عذابات کی مختصر تفصیل بتاتے ہیں۔ طوفان کا عذاب۔ امام بغوی نے باروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے واز اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔ ٹڈیوں کا عذاب۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں، تو کہنے لگے، در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ یہ لوگ 1 مہینے امن و عافیت میں رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، لیکن انہیں ہوش نہ آیا، تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے درازوں، چھتوں اور گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پر چھائی ہوئی تھیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے۔ کیڑے مکوڑوں کا عذاب۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے۔ ایمان لائے، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا۔ کمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جسے گھن بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڑ آیا۔ اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، اور جوؤں نے ان کے بال، پلکیں اور بھوئیں تک کھا لی۔ مینڈکوں کا عذاب۔
आखिर एक बार फिर कौम फिरौन बिलबिला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मर्तबा हम हरगिज वादे से ना फिरेंगे, आप अलैहिस्सलाम दुआ करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर वो कहां अहद पूरा करते। फिर आफियत मिलते ही सब कुछ भूल गए और मुनकर हो गए। फिर भी उनको 1 माह की मोहलत दी गई, मगर इस मोहलत से भी कोई फायदा नहीं उठाया तो उन पर चौथा अजाब मेंढकों का मुसल्लत कर दिया गया और उनके घरों में इस कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि जहां बैठते मेंढकों का ढेर लग जाता, सोते लेटते तो सारा बदन उनसे दब जाता, करवट लेना नामुमकिन हो जाता। पकती हुई हंडिया में रखे हुए खाने में, आटे में, गर्ज हर चीज में मेंढक भर जाते। इस अजाब से आजिज आकर सब रोने लगे और पहले से पुख्ता वादों के साथ मुआहिदा किया। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफा हो गया, खून का अजाब। इस अजाब से निजात पाकर ये भी अपनी हठधर्मी पर जम गए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जादूगर हैं और ये सब उनके जादू के करिश्मे हैं, ये रसूल नबी कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने फिर 1 माह की मोहलत अता फरमाई, मगर इस मोहलत से भी फायदा ना उठाया तो 5वां अजाब खून का मुसल्लत कर दिया गया कि उनके हर खाने और पीने की चीज खून बन गई। कुएं से, हौज से, जहां कहीं से पानी निकालते खून बन जाता, खाना पकाने के लिए रखते तो वो खून बन जाता। इन सब अजाबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुर्जा मुसलसल था कि हर अजाब से इसराइली बिल्कुल मामून व महफूज थे। खून के अजाब के वक्त कौम फिरौन के लोगों ने बनी इसराइल के घरों से पानी मांगा। जब वो उनके हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर किब्ती और इसराइली खाना खाते तो जो लुकमा इसराइली उठाता वो अपनी असली हालत में होता और जो लुकमा या पानी का घूंट किब्ती के मुंह में जाता वो खून बन जाता। ये अजाब भी 7 रोज रहा। बिलाखिर फिर वादे किए, दुआ की गई और अजाब फिर हट गया, मगर ये लोग अपनी गुमराही पर कायम रहे। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, उन लोगों ने तकब्बुर से काम लिया और ये लोग बड़े आदी मुजरिम थे। दोस्तों, अगला अजाब वबाई अमराज का अजाब था। बाद की आयत में रिजज के नाम से इस छठे अजाब का जिक्र आया है। ये लफ्ज अक्सर ताउन के लिए बोला जाता है और चेचक वगैरह जैसे वबाई अमराज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तफसीली रिवायात में है कि इन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें उनके 70,000 आदमी हलाक हुए। उन लोगों ने फिर फरियाद की और दुआ करने पर यह अजाब हटा और फिर बदस्तूर उन लोगों ने अहद शिकनी की। इतनी मुसलसल आजमाइशों और मोहलतों के बाद जब उनमें कोई एहसास पैदा ना हुआ तो आखिरी अजाब आ गया कि सब के सब अपने मकान, जमीनें, सामान छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के ताकुब में निकले और बहीरा अहमर का लुकमा बन गए। दोस्तों, अल्लाह ताला के मुख्तलिफ अजाब नाजिल होने के बावजूद फिरौन का तकब्बुर, ग़ैज़ो ग़ज़ब और जुल्म सितम अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो और उसके हवारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के खून के प्यासे थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म फरमाया, जैसा कि कुरान मजीद की सूरह तौहा की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, फिर उनके लिए दरिया में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको ना तो फिरौन के आ पकड़ने का खौफ होगा और न गर्क होने का डर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुरू रात में बनी इसराइल को लेकर मिस्र से दरियाए कुलजम, जो बहीरा अहमर भी कहलाता है, की तरफ निकले। अल्लामा तिबरी रहमहुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे थे। इसके अलावा औरतें, लड़कियां और बच्चे भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 9 मुहर्रम को हफ्ते के दिन गुरूब आफताब के बाद मिस्र से रवाना हुए। फिरौन को आप अलैहिस्सलाम के निकलने की खबर सुबह को हुई। उसने फौरी तौर पर 7 लाख से जायद सवारों के साथ उनका पीछा किया। जब बनी इसराइल ने अपने पीछे फिरौन के फौजी सैलाब को और आगे बिफरी मौजों को देखा तो घबरा उठे, जिसका तज़किरा कुरान मजीद की सूरह शोरा की आयत नंबर 61 से 63 में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। उन्होंने दरिया पर लाठी मारी तो उसमें 12 खुश्क रास्ते निकल आए और बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। लश्कर फिरौन ये हैरतनाक मंजर देखकर सहम गया
फिरौन भी कुदरत के इस करिश्मे को देखकर मरऊब हो चुका था, लेकिन फिर अपने ऊपर फिरौनियत सवार करते हुए बोला, तुम लोग फिक्र ना करो, ये सब करिश्मा मेरी हैबत का है, जिसे दरिया की रवानी रुककर रास्ते बन गए हैं, ताकि मैं अपने भगौड़ों को पकड़कर सजा दे सकूं। यह कहकर वो आगे बढ़ा और अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। जब फिरौन और उसका लश्कर दरियाई रास्तों के अंदर समा गया तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया और दरिया के सब हिस्से आपस में मिल गए। फिरौन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं अल्लाह वाहदहू ला शरीक पर ईमान लाता हूं। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह मोमन की आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए और जिन जिन को हम उसका शरीक बना रहे थे हमने उन सब से इनकार किया। जब फिरौन गर्क हो गया तो उसकी मौत का बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से पानी ने उसकी लाश को बाहर खुश्की पर फेंक दिया, जिसका सब ने मुशाहिदा किया। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में इरशाद बारी ताला है, आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। दोस्तों, आज भी फिरौन मनफताह सानी को हनूत शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। रिवायात में आता है कि फिरौन और उसके लश्कर की हलाकत यौम आशूर को हुई। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूद आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखे हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये कौन सा रोजा है जो तुम रखते हो? उन्होंने कहा, ये वो दिन है जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन पर गलबा हासिल हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रिजवानुल्लाह अजमाइन से फरमाया, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हो, लिहाजा तुम भी रोजा रखो। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहेरा अहमर पार करके वादी सीना की जानिब चले। रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बुतों को पूजती थी। बनी इसराइल ने जब ये देखा तो कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बड़े ही जाहिल हो, ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। सूरह आराफ की आयत नंबर 138 से 140 में फरमाया कि अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहां वालों पर फौकियत दी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े। अल्लाह ने बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी कुतुब देने का फैसला किया। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया, जिसमें मजीद 10 रातों का इजाफा करके उसे 40 रातें कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाने से कबल अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम भाई भी थे और नबी भी। कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वक्त मुकर्ररा पर कोहे तूर पहुंचे और परवरदिगार से हम कलाम हुए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए, मैं आपको एक नजर देख लूं। इरशाद हुआ, तुम मुझको हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ देखते रहो, वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। और जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने उसके परखचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक आपकी जात पाक है, मैं आपके हजूर में तौबा करता हूं और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूं। सूरह आराफ की आयत नंबर 142 से 145 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों को मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे पकड़ रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम कलामी का दूसरा वाकया था। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रातों के लिए कोहे तूर गए तो पीछे सामरी नामी एक किब्ती ने, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी था और यह ज़ाहिरन आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर साथ हो गया था, बनी इसराइल से सोने के जेवरात इकट्ठे करके एक बछड़ा तैयार किया
جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ اور اس کا قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں اس طرح سے ذکر آیا ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کسی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا۔ غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے کلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے، جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ دھرمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں، چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں وادی طیہ میں قید کے دوران اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو بنی اسرائیل پر ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور ہیبت ناک قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بے ہودگیوں کو
اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے، لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تہ میں قید کر دیا، اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے، بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے، ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اس طرح فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ لیکن دوستو، بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی تہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور 2 نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یقنہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا، لیکن بنی اسرائیل اپنے مکر و فریب سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو بیل ذبح کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارث بن جائیں، لہذا ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو تو وہ بولے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ کہا، پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، اور جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہوں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا تو ہم نے کہا، اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا،
مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کہنے پر قاتل کا پتہ انہیں بتا دیا۔ دوستو، روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ بھی ملتا ہے۔ ویڈیو کے لمبا ہونے کے ڈر سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا۔ یہ واقعہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ یہاں موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کے 28ویں سورت سورہ قصص کی آیات 76 تا 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر، مغرور، ظالم اور حاسد شخص تھا۔ قرآن کریم کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بمشکل اٹھا پاتے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ علیہ اور سعید بن مصیب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی، اور چونکہ پورے بنی اسرائیل کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے، اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، مگر اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ دوستو، فرمان الہی ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش، ٹھاٹھ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے جیسا معلومات قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور اجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ زکوٰۃ دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر، بغض، حسد، بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور یوں اللہ نے ایک امیر، کبیر، مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، یہ تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل صحرائے تہ میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک دن صحرائے تہ میں ہور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ 120 برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی مر کھپ گئے۔ بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت قالب علیہ السلام باقی بچ گئے۔ 40 برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا،
آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اب ہی صحیح۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فرشتے نے انہیں ایک عمدہ خوشبو سونگھائی اور روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ معراج کی احادیث میں بھی ملتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ دن و رات میں 5 نمازوں تک تخفیف ہو گئی اور اللہ نے فرمایا یہ ہے 5 لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔